غزہ کے جنوبی شہر رفح میں 3 مکانات پر اسرائیلی فضائی حملوں میں 13 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ برطانوی خبر رساں ایجنسی کے مطابق پیر کو طبی ماہرین کے برعکس حماس کے ذرائع ابلاغ نے ہلاکتوں کی تعداد 15 بتائی ہے۔ صحت کے حکام نے بتایا کہ غزہ کے شمال میں اسرائیلی طیاروں نے 2 گھروں کو نشانہ بنایا جس میں متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ رفح پر بمباری کچھ گھنٹے پہلے اس وقت کی گئی ہے جب مصر نے اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی کے معاہدے کے امکانات پر بات کرنے کے لیے حماس کے رہنماؤں کی میزبانی کرے گا۔ یہ جنگ اس وقت شروع ہوئی جب 7 اکتوبر کو حماس کے اسرائیل پر حملے کے نتیجے میں 1200 افراد ہلاک ہو گئے تھے جبکہ 253 کو یرغمال بنا لیا گیا تھا۔ دبئی نے اتوار کو اعلان کیا ہے کہ آل مکتوم انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی تعمیر کا آغاز ہو گیا ہے جبکہ ریاست کے حکمران کے مطابق تقریباً $35 ارب کی مالیت سے تیار ہونے والا یہ دنیا کا سب سے بڑا ٹرمینل ہوگا۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP کے مطابق متحدہ عرب امارات کے نائب وزیر اعظم اور دبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد ال مکتوم نے سوشل میڈیا ایپ ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ ہم نے آل مکتوم انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر مسافروں کے نئے ٹرمینل کے ڈیزائنز کی منظوری دے دی ہے اور اس کی تعمیر پر $34 ارب 85 کروڑ کی لاگت آئے گی۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن پیر کو سعودی عرب پہنچ گئے ہیں۔ یہ ان کے مشرقی وسطیٰ کے دورے کا پہلا پڑاؤ ہے جس میں اسرائیل کے ساتھ جنگ ختم ہونے کے بعد غزہ میں انتظامی معاملات سمیت دیگر امور پر بات چیت کی جائے گی۔ عرب نیوز کے مطابق ریاض میں امریکہ گلف کوآپریشن کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اینٹونی بلنکن نے کہا کہ غزہ میں انسانی بحران کے خاتمے کا سب سے مؤثر طریقہ جنگ بندی کا حصول ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ واشنگٹن نے غزہ جنگ کو پھیلنے سے روکنے کے لیے کوشش جاری رکھے ہیں۔ اینٹونی بلنکن نے کہا کہ امریکہ نے گزشتہ چند ہفتوں کے دوران غزہ میں انسانی صورتحال میں تھوڑی بہتری دیکھی ہے۔ انہوں نے اسرائیل پر بھی زور دیا کہ وہ مزید اقدامات کریں۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے ملاقات کی۔ انہوں نے 2 طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے اور مختلف شعبوں میں مشترکہ تعاون کے طریقوں کا جائزہ لیا۔ غزہ میں جنگ بندی اور یرغمالی کو رہائی کی کسی بھی ممکنہ رہائی کے لیے سفارتی کوششوں میں تیزی دیکھی جا رہی ہے جبکہ اسرائیلی فضا نے غزہ پٹی میں مزید حملے کیے ہیں۔ ماسکو نے کہا کہ یوکرین کی طرف سے روسی سرزمین پر لانچ کیے گئے 17 ڈرون طیارے کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ روسی حکام کے مطابق بغیر پائلٹ کے ان ڈرون طیارے سے تیل ذخیرہ کرنے والی تنصیبات کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی تھی۔ غزہ میں امدادی سامان کے ترسیل کے لیے برطانوی فوج تعینات کی جا سکتی ہے۔ ادھر امریکی اسٹوڈنٹس کی طرف سے اسرائیل اور حماس کے مابین جاری مسلح تنازع کے خلاف شروع ہونے والی احتجاج کا سلسلہ یورپی شہروں میں بھی پہنچ گیا ہے۔ جیل میں بند پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان اب اپنی آزادی کے لیے پاکستانی فوج سے بات چیت کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ عمران خان کی پارٹی کے ایک لیڈر نے کہا ہے کہ ان کی جماعت مذاکرات کے لیے تیار ہے لیکن وہ حکمران جماعتوں PMLN اور PPP سے بات نہیں کریں گے۔ PTI لیڈر کے اس بیان سے پاکستان کی حکمران جماعتوں میں بے چینی بڑھ گئی ہے اور انہوں نے PTI کو نشانہ بنایا ہے۔ اس مہنگائی کے دور میں سونا خریدنا ہوا آسان۔ جوہری گولڈ ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم ٹولی چوکی لایا ہے گولڈ بچت اسکیم۔ شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے لیے اب سونا خریدیں 11 مہینے کی آسان اقساط پر اور 12ویں مہینے میں اپنا سونا گھر لے جائیں ایوریج گولڈ ریٹ پر بنا کوئی ایکسٹرا چارج اور 0% انٹرسٹ کے ساتھ 916 ہال مارک کی جیولری، نو ویسٹیج، نو میکنگ چارجز کے ساتھ۔ اب ہوگی بچت پیسوں کی اور گھر آئے گا سونا، وہ بھی آسان اقساط پر۔ آپ کا بھروسہ
हमारी पहचान जौहरी, crafted just for you. Gold diamonds and platinum, टोली चौकी, हैदराबाद।